ابھی دوبارہ اسمبلی جانشین کیپٹن سرفراز کھڑے ہو کے استقبال کیجیے گا. سید سرفراز ایڈوکیٹ. سید سرفراز قدم بڑھاؤ. سید سرفراز قدم بڑھاؤ. تیری آواز میری آواز. سید تیرا جان ساتھ. سید سرفراز. سید سرفراز. سید سرفراز. ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. مہربانی. بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر تقریب اسٹیج سیکرٹری صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے زعماء، خاص طور پہ صحافی بھائیوں، پنڈال میں موجود حلقہ نمبر 2 سے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں سچی بات ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جس محبت کا، جس خلوص کا، جس عقیدت کا، جس شفقت کا اظہار بزرگوں نے کیا، جس محبت کا اظہار دوستوں نے کیا، نوجوانوں نے کیا، اس سے بڑا ممبر اسمبلی اور کوئی نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں میرا ایمان اس بات پہ اور مضبوط ہوا کہ اچھائی کبھی مرتی نہیں. شاید وقتی طور پہ آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شاید آپ نے اچھا کیا تھا، آپ کو اس کا شاید کوئی ریٹرن نہیں ملا، لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد آج 8 سال ہو گئے مجھے حلقہ نمبر 2 کے اندر، میرپور کے اندر لوگوں کے ساتھ رابطے میں. تھوڑا نیچے کر رہا ہے اس کو، تھوڑا نیچے کر رہا ہے بس. تھینک یو. ہاں یہ بہتر ہے. کہ ان 8 سالوں کے اندر میرا ایمان اس بات پہ اور پختہ ہوا کہ انسان کی اچھے کام کبھی نہیں مرتے. حلقے کے اندر آج بھی میں جدھر گیا، میرے والد صاحب کے حوالے سے کسی نے ان کو ووٹ دیا نہیں دیا، سیاسی سفر میں ان کا ساتھ دیا نہیں دیا، انہوں نے ان کے اچھے کاموں کو یار اب تک بیٹھ جائیں آپ. میں ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، مجھے آپ انٹرپٹ کر. کسی نے اچھا کام کبھی نہیں بھولا ان کا. تو میں سمجھتا ہوں انسان کے لیے اس دنیا میں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے کہ دل سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اچھائی زیادہ ہے لیکن اچھائی خاموش ہے، اچھائی نظر کم آتی ہے. اور میرا ایمان ہے اس بات پہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ خدا راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم خلق خدا کی خدمت کے لیے باہر نکلے ہیں. اور اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو رستے میں کوئی راضی ہو ناراض ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سچائی پہ، اصولوں پہ کھڑا رہنا چاہیے. میرے والد نے سچائی کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ سیاست کی. آج خدا کا شکر ہے 8 سال سے میں میدان عمل میں ہوں. 2016 کے انتخابات میں بھرپور تیار تھا الیکشن کے لیے، لیکن میری وہ ساری تیاری سیاسی عمل میں شامل رہنے کے لیے تھی. میرے پہ ساتھیوں کا اور مسلم لیگ کے لوگوں کا بہت پریشر تھا، لیکن میں نے ان کو کہا کہ جھوٹ بول کے، بے ایمانی کر کے، وعدہ خلافی کر کے ایم ایل اے بننے سے بہتر ہے کہ میں عام انسان ایک مسلم لیگ کا سیاسی کارکن رہوں. اور میرا ضمیر آج مطمئن ہے، مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا. اور اگر آج پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اگر آج پھر میں کسی سے عہد کرتا ہوں تو انشاءاللہ میں اپنا عہد پورا کروں گا. مجھے کسی اقتدار کی لالچ نہیں ہے، میں اقتدار کے لیے سیاست نہیں کرتا ہوں، میں اقدار کے لیے سیاست کرتا ہوں. 2016 کے الیکشن میں تمام پولنگ سٹیشنز کے نتائج موجود ہیں، مجھے کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان بہانے بنانے پہ آ جائے تو وہ ہر بات پہ بہانہ بن سکتا ہے.
یہاں کے خالق آباد سے لے کر پلاک تک تمام پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس موجود ہیں، کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اگر کوئی بددیانتی کی بنیاد پہ ایسی بات کرتا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، جو لوگ میرے بس میں تھے، جن لوگوں نے میری بات سنی، انہوں نے جماعت کو ووٹ دیا، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ 11,000 ووٹوں میں، کہ اس پوری تحریک میں، پوری کیمپین میں میں شامل تھا۔ آج 2016 کے الیکشن کے بعد ہم لوگوں کا توجہ 2021 کے انتخابات میں تھی، میری طرح تمام لوگوں کا حق بنتا تھا اپنی کیمپین کریں، میں نے بھی کیمپین کی، پورا زور لگایا، لیکن جماعتی فیصلہ ہمارے خلاف گیا۔ مجھے کوئی کسی سے گلہ شکوہ نہیں ہے، جماعتی قیادت نے اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کیا ہے، لیکن میں آج اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ میں نے ٹکٹ جاری ہونے کے بعد پورے حلقہ انتخاب میں تمام ساتھیوں سے رابطہ کیا، ان کی رائے لی، تمام لوگوں کی رائے میں متفق تھے کہ ہم اس ٹکٹ کے فیصلے کو رد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ میں نے قدم بڑھا دیا ہے، اور میں بہت کمزور آدمی ہوں، بہت چھوٹا آدمی ہوں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ شاید خدا کو منظوری یہی تھا کہ ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں، اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں اللہ کی رضا سمجھ کر اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں، میری کسی سے رنجش نہیں ہے، میں کسی کو جتوانے کے لیے اور کسی کو ہرانے کے لیے الیکشن میں نہیں جا رہا ہوں، میں اپنا الیکشن جیتنے کے لیے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ مجھے آپ تمام بزرگوں کا ساتھ چاہیے، آپ تمام نوجوانوں کا ساتھ چاہیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ 25 جولائی کو انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے اور اپنی جیت کے لیے کام کریں گے۔ اصولوں پہ کبھی ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، غریب مظلوم کمزور کا ساتھ دیں گے، یہی ہماری روایت ہے۔ اور جس طرح میرے والد نے وقار کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، وہ قافلہ رکے گا نہیں، اسی کردار کے ساتھ، اسی اصول کے ساتھ، اسی کردار کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ میں ادھر تمام لوگ میرے جاننے والے ہیں، میں آپ کا جاننے والا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں بزدل آدمی نہیں ہوں، بزدل آدمی جھوٹ بولتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میرے میں اتنی اخلاقی جرت ہے، اتنا اخلاق کردار ہے میرا کہ میں سچی بات کرتا ہوں، میرے خلاف جاتی ہے، میں غلطی کرتا ہوں تو اپنی بات پہ معافی مانگ لوں گا، لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مرتا مر جاؤں گا، یہ جو میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میرا اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک ہے۔ سیاست کے اندر کوئی فتح آخری فتح نہیں ہے، کوئی شکست آخری شکست نہیں ہے، یہ جہد مسلسل ہے، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد مرتے دم تک اب جاری رہے گی۔ صرف میرے لیے یہ کامیابی ہے کہ ساری زندگی میں سر اٹھا کے آپ سے بات کروں، جھوٹ بول کے، بے ایمانی کر کے، آپ سے آنکھیں چھپا کے نہ ملوں۔ اور آخر میں تمام امیدواروں کے لیے دعا گو ہوں، میرے لیے تمام امیدوار قابل احترام ہیں، ان کا حق بنتا ہے وہ اپنی کیمپین کریں، میرا حق بنتا ہے میں اپنی کیمپین کروں۔
ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے بہتر ہے. یہ کمزوری کی علامت ہے, یہ نالائکی کی علامت ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے اور ایک دوسرے پہ تنقید, دنیا کا سب سے آسان کام ہے دوسرے پہ تنقید کرنا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب اپنی اپنی اصلاح شروع کر دیں, اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنی اپنی غلطیاں درست کریں, تو اس کا فائدہ عام آدمی کو جائے گا. میں تمام امیدواروں کو یقین دلاتا ہوں, عوامی فلاح کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے, عوامی بہبود کے لیے جو اچھا کام کرے گا مجھے اپنے ساتھ پائے گا. اور جو میں بتا دوں ایک بات اور جو اس حلقے کے اندر کھڑ پینچی لے کے آئیں گے, مظلوموں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, کمزوروں کے ساتھ ظلم کریں گے, میں یقین دلاتا ہوں میں ان کا راستہ روکوں گا. آج کے بعد اور انشاءاللہ میں یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے, میں ثابت کروں گا. آج کے بعد حلقہ نمبر 2 میں کسی مظلوم کے ساتھ, کسی کمزور کے ساتھ, کسی غریب کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا, میں پہلے کھڑا ہوں گا, میرے سے گزر کے وہ وہاں پہنچے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مستقبل میں بھی, اس الیکشن میں بھی رواداری کی فضا, بہتری کی فضا, تعمیر و ترقی کی فضا, اور عام آدمی تک حکومتی ثمرات پہنچیں گے انشاءاللہ. حلقہ نمبر 2 کے اندر پچھلے تمام عرصے میں باہر کے ہم تحفظ نہیں کر سکے. اگر ہم تحفظ نہیں کر سکے تو میں تحفظ اگر نہیں کر سکتا ہوں تو میں نمائندگی چھوڑ کے معذرت کر کے گھر چلا جاؤں گا. نوجوانوں کا جو استحصال ہوا ہے انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور فضا کو بہتر کریں گے, لیکن فضا بہتر تبھی ہوگی جب عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی. آخر میں اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. خالق آباد, کاکڑا پوٹھا, پلجورا, بنگڑیلا, کراس, کلیال بینسی اور حیدرآباد, یونین کونسل ڈانگری بالا, پنڈ خورد, چکسواری, کنیلی سے جو ہمارے بھائی تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہمت دے, جرت دے کہ ہم اپنی بات پہ قائم رہ سکیں, عام آدمی کی زندگی بہتر کر سکیں. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں اعلان کرتا ہوں, میں تمام دوستوں سے مشاورت کر چکا ہوں, میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں.